ہر قسم کی تعریف کبریائی رب العالمین کی ذات اقدس کے لیے لائق و زیبا ہے، جو رب العالمین ہیں، پالن ہار ہیں، رب السماوات والارض، رب المشرقین و رب المغربین، رب محمد، رب عیسیٰ، رب موسیٰ، رب ہارون، رب ادریس، رب العالمین کی ذات اقدس ہر قسم کی حمد و ثنا لائق و زیبا ہے۔ اور درود و سلام خاتم النبیین سید مرسلین احمد مجتبیٰ محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کے لیے، جن کو اللہ تعالیٰ نے اعزازوں سے نوازا ہے، اس ذات کے لیے لاکھوں درود و سلام ہوں۔ وعدے کے مطابق ہمارا آج کا موضوع جو ہے وہ غزوہ بدر ہے۔ میری کوشش ہے کہ میں اس کو 3 جمعہ میں ختم کر دوں، باقی دیکھتے ہیں اللہ کی مرضی کیا ہے۔ جیسے واقعات کتابوں میں نقل کیے گئے ہیں، میں نے ویسے ہی ان کو اپنے لیے نقل کیا ہے تاکہ آپ اس کی باریکیوں کو سمجھ سکیں۔ اور غزوہ بدر جو ایک بہت بڑا عظیم معرکہ ہے، اس کو کبریٰ بھی کہا جاتا ہے، تو تاکہ آپ سمجھ سکیں کہ یہ کب ہوا، کیسے ہوا، کیوں ہوا۔ اور یہ وہ غزوہ ہے، غزوہ ایک یہ بات سمجھ لیں، غزوہ اس جنگ کو کہتے ہیں، اس معرکے کو کہتے ہیں جس میں اللہ کے نبی صلوات و سلام صلی اللہ علیہ وسلم نے شرکت کی ہو، اس کو غزوہ کہتے ہیں۔ جس میں اللہ کے نبی صلوات و سلام صلی اللہ علیہ وسلم نے شرکت نہیں کی، اس کو کوئی اور نام دیا جاتا ہے، حرب بھی کہتے ہیں اور مہمات بھی کہتے ہیں، مختلف ناموں سے اس کو یاد کیا جاتا ہے۔ زیادہ تر حرب کے لفظ ہیں، یہ جنگ سے نکلا ہے، جیسے اردو میں ہم اس کو جنگ کہتے ہیں۔ تو جہاں غزوہ کا لفظ آئے گا اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بذات خود شرکت فرمائی ہے، اسی لیے اس کو غزوہ بدر کہا گیا ہے۔ غزوہ بدر وہ ہے جس کے متعلق آقا علیہ الصلوۃ والسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ غزوہ بدر کے جو شرکاء تھے، اللہ نے ان کو آسمان سے اپنی کرسی سے اتر کے پہلے آسمان پہ آ کے ان کو دیکھا۔ یہ کوئی عام بات نہیں ہے، کسی کے لیے اللہ تعالیٰ اپنی کرسی سے اتر کے آسمان پہ تشریف لائیں اور ان کو اپنی نظر مبارک سے دیکھیں۔ اور اس کے علاوہ غزوہ بدر کے متعلق ایک اور چیز بھی ہے کہ ایک موقع پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ وہاں سے گزر رہے تھے۔ جب بدر کے مقام سے گزرے تو فضا میں خوشبو مہک پھیل گئی، تو لوگوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، آقا یہ کیا بات ہے؟ تو حضور نے فرمایا، کیوں نہ ہو، یہاں شہدائے بدر جو ہیں، اتنا بڑا اعزاز ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور اعزاز بھی ہے اہل بدر کے لیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ایک اعزاز ایک اور بھی بخشا ہے کہ آج کے بعد یہ جو بھی کریں اللہ ان سے حساب نہیں لیں گے۔ اس کے بعد بہت سی غلطیاں ہوئیں، اللہ کے نبی کے سامنے ان کو پیش کیا گیا۔ جب پیش کیا گیا تو اللہ نے کہا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ چھوڑ دو ان کو، کیا تم جانتے نہیں کہ اہل بدر ہیں یہ؟ تو
یہ بہت بڑا اعزاز ہے، یہ بہت بڑا منفرد قسم کا یہ اعزاز ہے کہ اللہ نے ان کے لیے اپنی طرف سے عام معافی کا اعلان کر دیا ہے، بلکہ اتنا تک ہے کہ آج کے بعد ان سے کوئی حساب نہیں لیا جائے گا۔ غزوہ بدر وہ لوگ ہیں۔ ایک دو مرتبہ جیسے میں نے بتایا کہ کچھ صحابیوں سے کچھ کمی کوتاہی ہوئی، جب ان کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا گیا تو آپ نے فوراً کہا ان کو چھوڑ دو، جانتے نہیں کہ یہ اہل بدر میں سے ہیں۔ اتنا بڑا اعزاز ہے۔ یہ جب آپ مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے تشریف لائے، اس کے بعد چھوٹے چھوٹے واقعات ہوتے رہے جس کو سریہ کہتے ہیں۔ کچھ انہوں نے مکہ والوں کی طرف سے کچھ ہوئے، کچھ مسلمانوں کی طرف سے ہوئے، کچھ ایک دو میں ان کو فتح ہوئی، کچھ میں مسلمانوں کو فتح ہوئی۔ یہ سلسلہ چلتا رہا۔ یہ ہجرت کے بعد سب سے بڑا میدان تھا جو سجنے والا تھا، تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے اسپیشل انتظام فرمایا۔ جبرائیل کی قیادت میں اپنے 1000 ملائکہ کو بھیجا جو غزوہ بدر میں مسلمانوں کے ساتھ شریک ہوئے، اور اللہ نے مسلمانوں پہ اطمینان، سکون اتنا عطا فرمایا کہ صبح انہوں نے جنگ کرنی تھی، رات کو اللہ نے ان کو سکون سے نیند دے دی، وہ سوتے رہے اور اطمینان ان کو بخشا۔ اللہ نے اس کا ذکر اپنی کتاب مقدس میں بھی فرمایا ہے کہ یاد کرو اس وقت جب تم بدر میں کفار کے آمنے سامنے تھے، ہم نے آپ پہ سکینت اتاری اور اپنے خزانوں میں سے بارش کو برسایا تاکہ وہ تمہارے میل کچیل کو دھو دے۔ قریش کا ایک قافلہ شام میں جاتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گرفت سے بچ نکلا۔ قریش کا ایک بہت بڑا قافلہ ابو سفیان جو بعد میں مسلمان ہو گئے تھے، ان کی سربراہی میں شام کو گیا، تو مسلمانوں کو پتہ چلا، لیکن دیر سے پتہ چلا، ورنہ ان کو وہیں سے راستے میں ہی ان کی کچھ نہ کچھ کر لیتے۔ تو یہی قافلہ جب شام سے پلٹ کر مکہ واپس آنے لگا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 صحابہ کو مامور فرمایا، ان کی ڈیوٹی لگائی، طلحہ بن عبید اللہ اور سعید بن زید کو اس کا حالات پتہ لگانے کے لیے شمال کی طرف بھیجا۔ مدینہ اور مکہ یہ جنوب اور مشرق کی طرف ہیں، شام جو ہے مدینہ سے شمال کی طرف ہے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کچھ جاسوس روانہ فرمائے کہ بھی پتہ چلے کہ وہ قافلہ کب آ رہا ہے۔ یہ دونوں صحابہ مقام حورہ تک تشریف لے گئے اور وہیں ٹھہرے رہے۔ جب ابو سفیان کا قافلہ وہاں سے گزرا تو یہ نہایت ہی تیز رفتاری سے مدینہ پلٹے اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی۔ اس قافلے میں اہل مکہ کی بہت بڑی دولت تھی، 100 اونٹ تھے، 260 کلو سونے کے برابر مالیت کا سامان تھا۔ 260 کلو، کسی میں 65 بھی آیا ہے، 67 بھی آیا ہے، یعنی 2060 تو پکا ہے، 260 کلو کے برابر سونے کے برابر کا سامان تھا، اور 100 اونٹ، اور صرف 40 آدمی تھے جو اس کی حفاظت کے لیے مامور تھے۔ اہل مدینہ کے لیے بہت بڑی زرعی اچھا موقع تھا، اور اہل مکہ کے لیے اس مال سے محرومی
زبردست شکست، فوجی، سیاسی، اقتصادی، ہر قسم کی حیثیت سے ان کے لیے یہ شکست تھی۔ اور جب اگر یہ مال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں لگ جاتا تو معاشی طور پہ بھی، اقتصادی طور پہ بھی اور مجموعی طور پہ مکہ حجاز میں یہ رب بیٹھ جاتا۔ خوف جس کو کہتے ہیں اس کے معنی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان پہ حاوی ہو گئے، مسلمان ان پہ حاوی ہو گئے۔ لیکن اللہ کی کرنی کچھ اور تھی۔ اہل مدینہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اکٹھا کیا اور اعلان فرمایا کہ قریش کا قافلہ دولت اور مال سے مالا مال آ رہا ہے، اس کے لیے نکل پڑو، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ تمہیں بطور مال غنیمت یہ مال عطا کر دے۔ لیکن آپ نے کسی پہ یہ زبردستی نہیں کی کہ لازم جانا ہے۔ آپ نے فرمایا جو چلنا چاہتا ہے وہ چلے، جو نہیں جانا چاہتا وہ مت جائے، جس کی وجہ سے کچھ لوگ گئے، کچھ لوگ نہیں گئے۔ قریش مکہ کے ساتھ بدر میں ایک نہایت پرزور ٹکر ہو جائے گی، اور یہی وجہ ہے کہ بہت سے صحابہ کرام مدینہ میں ہی کے رہ گئے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ حکم نہیں دیا تھا کہ لازم چلنا ہے۔ آپ نے کہا جس نے چلنا ہے چلے، جس نے نہیں چلنا نہ چلے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت یہ اعلان نہیں کیا تھا کہ ہم جو ہے ان سے لڑائی کریں گے۔ آپ نے قافلے کے متعلق بتایا، تو قافلے کو قابو کرنے کے لیے لڑائی جھگڑا تو ہوتا ہے، لیکن غزوے کا اعلان نہیں فرمایا تھا۔ اسی لیے کچھ صحابہ نے یہ سمجھا کہ نہیں، ہم گھر میں بہتر ہے، نہیں جاتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے روانگی کے لیے تیار ہوئے تو آپ کے ہمراہ کم از کم 313 314 یا 316 صحابہ کرام تھے، جس میں سے کچھ قبیلہ اوس سے تھے، قبیلہ خرج سے تھے، اور کچھ اور انصاری صحابہ بھی تھے۔ اس لشکر نے غزوے کا نہ تو کوئی خاص اہتمام کیا تھا اور نہ ہی کوئی تیاری کی تھی۔ جاسوس نے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی کہ لشکر قافلہ واپس آ رہا ہے، تو پھر آپ نے کہا کہ بھی چلو چلتے ہیں، تیاری کرتے ہیں، ممکن ہے اللہ تعالیٰ تمہارے لیے اس مال کو غنیمت بنا دے۔ تو مسلمانوں کے لشکر میں صرف 2 گھوڑے تھے، ایک سیدنا زبیر بن عوام کا، دوسرا حضرت مقدار بن اسود کا، اور 70 اونٹ تھے، جن میں سے ہر اونٹ پر 2 یا 3 آدمی باری باری سے سوار ہوتے تھے ایک اونٹ پہ۔ حضرت علی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت مرثد بن ابی کے حصے میں ایک اونٹ آیا، یہ تینوں باری باری سے اس پہ سفر کرتے تھے۔ مدینے کا انتظام نماز کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا عبداللہ ابن مکتوم کو مقرر فرمایا۔ اس کے بعد جب قافلہ چلا گیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مقام روحہ تک پہنچے تو آپ نے حضرت ابو لبابہ بن عبد المنظر رضی اللہ عنہ کو مدینہ کا منتظم بنا کر واپس بھیج دیا، اور لشکر کی تنظیم اس طرح کی کہ ایک مہاجرین کو الگ کیا، انصار کو الگ کیا، اور مختلف اس کے 3 حصے بنائے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، ایک انصار کا، ایک مہاجرین کا، جس کا جھنڈا سیدنا علی ابن طالب کو دیا گیا، انصار کا سعد بن معاذ کو دیا گیا، اور جنرل کمان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ میں رکھی، جس کا رنگ سفید تھا۔ حضرت سیدنا مصعب بن عمیر عبدی رضی اللہ عنہ کو بھی ایک جھنڈا دیا گیا، تو اس کے 3 حصے کر دیے گئے۔ سیدنا زبیر بن عوام کو مسیرہ، عرب میں ایک دستور ہے کہ ان کے علاقے جو ہوتے ہیں، کیونکہ وہاں پہاڑی علاقہ ہے، تو ہر پہاڑی کا، ہر یعنی راستے میں جتنے بھی آپ گزرتے ہیں، سفر طے کرتے ہیں، ہر علاقے کا نام ہے۔
جیسے ہمارے یہاں ہم کہتے ہیں جی یہ کو سلیمان ہے، اگر مقامی لوگوں سے پوچھیں تو اس کے وہ 10 حصے آپ کو بتا دیتے ہیں، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں پہاڑ ہے، یہ فلاں پہاڑ ہے۔ تو اس وہاں بھی تو جو پہاڑی سلسلہ ہے اس کے ایک نام ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف لوگوں کو مختلف پہاڑیوں پہ نام کے ساتھ بھی تم فلاں جگہ پہ، تم فلاں جگہ پہ، تم فلاں جگہ پہ معمور فرمایا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کمان سنبھالی اور جنرل کمان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پاس رکھی۔ جب لشکر روانہ ہوا مکہ کی شاہراہ پہ چلتے ہوئے، بصیرہ روحا یہ بھی ایک پہاڑ ایک مقام کا نام ہے، وہاں تشریف لے گئے، وہاں پہنچے، پھر وہاں سے آگے بڑھے تو مکہ کا راستہ بائیں جانب چھوڑ دیا اور داہنے جانب چلنا شروع کر دیا۔ منزل مقصود بدر تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارادہ نہیں تھا کہ ہم ان سے جنگ کریں گے، مقصد تھا ان کے قافلے کو اپنی تحویل میں لینا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ پہ چھوٹا سا پڑاؤ کیا تو 2 صحابیوں کو جاسوس کی صورت میں بھیجا کہ جاؤ وہاں کا چکر لگا کے آؤ اور دیکھو کہ وہاں کے کیا حالات ہیں۔ دوسری طرف قافلے کی صورتحال یہ تھی کہ ابو سفیان وہ بھی ایک ہوشیار آدمی تھے، انہوں نے بھی اپنے قافلے سے آگے آگے کچھ جاسوس مقرر کر رکھے تھے، وہ بھی ابو سفیان کو بار بار اطلاع دے رہے تھے کہ وہاں کے حالات کیا ہیں۔ تو راستے میں ابو سفیان کو یہ پتہ چلا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام کو لے کر قافلے پر حملے کی غرض سے میرے راستے پہ آ رہے ہیں یا مجھے راستے میں لوٹ لیں گے، تو اس نے اپنا راستہ بدل دیا، جو بدر سے، کیونکہ وہ شمال سے آ رہے تھے، شمال کا راستہ جو ہے وہ مدینہ سے بھی ہو کے گزرتا ہے، کچھ لوگ مدینہ سے بھی گزرتے تھے، پھر وہ آگے یعنی جنوب کی شمال کی طرف جاتے ہوئے شام جاتے تھے۔ تو انہوں نے کیا کیا کہ اپنا راستہ مکے کے بدلے سمندر کی طرف کر دیا۔ آج کل اس جگہ کا نام یمبو ہے، یمبو کہتے ہیں، یمبو بہت بڑی بندرگاہ ہے آج کل وہ۔ تو اپنا سفر جو ہے وہ سمندر کے کنارے کر دیا۔ پہلے جو وہ سفر کر رہے تھے، وہ جو آج کل مدینہ منورہ کی جو آپ لوگ سفر کرتے ہیں جس کو طریق ہجرہ کہا جاتا ہے، اس لیے اس کو طریق ہجرہ کہا جاتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی راستے سے ہجرت کی تھی۔ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ وہ لوگ وہابی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہیں کرتے۔ آپ اندازہ لگائیں کہ اللہ کے نبی صلوات والسلام صلی اللہ علیہ وسلم جس راستے سے سفر کیا، انہوں نے اس کو بھی یادگار بنا دیا، وہاں پہ موٹر وے تعمیر کر دی جس کا نام رکھا طریق ہجرہ، یعنی یہ وہ راستہ ہے، یہ وہ سڑک ہے جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے وقت استعمال کیا تھا، اسے طریق ہجرہ کہا جاتا ہے۔ تو انہوں نے اپنا راستہ بدل دیا، یمبو سے سہل سمندر سے ہوتے ہوئے مکہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ اطلاع ملی کہ بھی انہوں نے اپنا راستہ بدل دیا ہے تو پھر کیا کیا جائے، تو مکے والوں کو بھی یہ پتہ چل چکا تھا۔ ابو سفیان کو جب پتہ چلا کہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے راستے میں آ رہے ہیں، تو انہوں نے مکے میں ایک آدمی کو بھیجا، تیز سواری والے کو، اس نے جا کے مکے میں یہ اعلان کر دیا۔ اس نے کیا کہا، یہ آواز لگائی، اس نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم روز کے ساتھی اس قافلے پہ ٹوٹ پڑنے والے ہیں، مکے والوں اپنی عزت کو بچاؤ، اپنے مال کو بچاؤ، اگر آج تم لوگوں نے
اپنے آپ کو اپنے مال کو نہ بچایا تو پھر محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم تم لوگوں کو نہیں چھوڑیں گے۔ جب مکے میں یہ خبر پہنچی، اعلان ہوا، وہاں پہ یہ دستور ہے کہ جو بھی کوئی خطرناک قسم کا اعلان ہوتا ہے ایسا، تو وہ اپنے اونٹ کی نکیل کو کسی چیز سے اس کو چیرا لگا دیتے ہیں، چیر دیتے ہیں، اس سے خون جاری ہو جاتا ہے۔ کچاوا جو ہوتا ہے اس کو الٹا دیتے ہیں اور اپنے کپڑے وہ شخص پھاڑ دیتا ہے، یہ دستور ہوتا ہے۔ تو اس نے ایسے کیا، آواز لگائی اپنی اونٹنی پہ کھڑے ہو کے، تو سب لوگ مکے والے جمع ہو گئے۔ جب اس کی حالت دیکھی، یہ نشانی ہے ایک قسم کی بھی کوئی خطرہ ہے، تو سب نے یہ دیکھ لیا۔ اس کے بعد مکے والوں نے اپنے سب لوگوں کو اکٹھے کیا، جن کی تعداد 1300 تھی، جن کے پاس 100 گھوڑے اور 600 زریں تھیں جو باندھا جاتا ہے، اونٹ کثرت سے تھے جن کی ٹھیک تعداد معلوم نہ ہو سکی۔ لشکر کا سپہ سالار عمر بن حشام، جس کو آپ عرف عام میں ابو جہل کے نام سے جانتے ہیں، عمر بن حشام اس کا کمانڈر تھا۔ قریش کے معزز گھرانے کے جتنے بھی لوگ تھے، کوئی ایسا گھر نہیں تھا جو اس میں شریک نہ ہوا ہو۔ جب مکہ کا لشکر روانہ ہو گیا تو قریش کو یاد آیا کہ قبیلہ بنو بکر سے ہماری دشمنی ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے لڑنے کے لیے چلے جائیں، پیچھے سے بنو بکر والے ہم پہ حملہ نہ کر دیں۔ اگر مکے پہ حملہ کر دیا، قبضہ ہو گیا، پھر تو ہم مارے گئے، کیونکہ مرکز جو تھا وہ مکہ معظمہ تھا۔ انہوں نے خطرہ محسوس کیا، پھر آپس میں ایک مشورہ کیا بھی کیا کیا جائے۔ تو کچھ نے کہا کہ دیکھو، جب ابو سفیان کی طرف سے یہ انہوں نے دوبارہ پیغام بھیج دیا کہ میں بچ نکلا ہوں، تو اب لڑنے کی کیا ضرورت ہے، واپس چلتے ہیں، ہمیں تو کوئی خطرہ تو جو ہے وہ تو ختم ہو گیا، کیونکہ انہوں نے اپنا راستہ بدل دیا تھا، مسلمانوں کو کچھ نہیں ملا۔ تو یہ آپس میں یہ باتیں کر رہے تھے کہ اتنے میں ابلیس، جس کو ہم شیطان کہتے ہیں، بنو کنانہ کے سردار سراقہ بن مالک بن جہشم کی شکل میں نمودار ہوا اور بولا، میں تمہارا دوست ہوں، میں اس بات کی گارنٹی دیتا ہوں، انسانی شکل میں میں اس بات کی گارنٹی دیتا ہوں کہ بنو بکر والے آپ لوگوں کے پیچھے حملہ نہیں کریں گے، میں اس بات کی گارنٹی دیتا ہوں، اور ہم لوگ آپ کے ساتھ ہیں۔ جب مکے والوں کو یہ یقین ہو گیا تو وہ چوڑے ہو گئے، چلو جی یہ مسئلہ بھی ختم ہو گیا۔ اب ہم، ان کا یہ مزاج تھا، ان کی میٹنگ جو طے ہوئی اس میں یہ طے ہوا کہ اگر آج ہم محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے خاموش ہو کے بیٹھ جاتے ہیں تو وہ ہمیں نہیں چھوڑیں گے، لہٰذا بہتر ہے کہ ان پہ ہم ہی حملہ کر دیں۔ تو اسی وجہ سے وہ روانہ ہو گئے۔ جب ان کو ضمانت مل گئی، شیطان سراقہ بن جہشم کی شکل میں آیا، اس نے یہ ضمانت دے دی کہ جی ہم اس چیز کی گارنٹی دیتے ہیں کہ بنو بکر والے آپ پہ حملہ نہیں کریں گے، تو وہ مطمئن ہو گئے۔ اس ضمانت کے بعد اہل مکہ اپنے گھروں سے نکل پڑے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ اتراتے ہوئے، لوگوں کو اپنی شان دکھاتے ہوئے، اللہ کی راہ سے روکتے ہوئے مدینہ کی طرف روانہ ہوئے، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اپنی دھار، اپنے ہتھیار لے کر اللہ سے لڑنے کے لیے وہ لوگ وہاں سے نکلے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ اتنی خار کھاتے تھے کہ ان کو یہ ہضم بھی نہیں ہوا کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے لڑائی کے بغیر واپس چلے جائیں، اور ان سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کو ایک قسم کا بغض تھا۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ نے اہل مکہ کے قافلوں پر اپنی نظر جمائی ہوئی تھی،
بہرحال یہ لوگ نہایت تیز رفتاری سے شمال کے رخ پر بدر کی جانب چلے۔ وادی غطفان، اس کو گدید بھی کہا جاتا ہے، جہاں پہ جو لوگ آج کل مدینہ منورہ میں سفر کرتے ہیں، مدینہ سے جدہ یا مکہ کی طرف آتے ہوئے ایک بہت اونچی ایک جگہ آتی ہے جہاں پہ ایک مشہور پیٹرول پمپ ہے ساسکو، یہ اسی وادی پہ خاص طور پہ بنایا گیا ہے، اس کو وادی غدید بھی کہتے ہیں۔ آج کل وہاں انہوں نے ایک پیٹرول پمپ بنا دیا ہے جس کو ساسکو پیٹرول پمپ کہتے ہیں۔ تو جب وہاں سے پہنچے تو ابو سفیان کا ایک پیغام ان کو پہلے بھی مل چکا تھا، پھر دوسرا پیغام ملا کہ آپ لوگ واپس چلے جائیں، لیکن انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم نکل چکے ہیں، لہٰذا ہم ان سے لازم جھگڑا کریں گے یا لڑیں گے۔ ان کو غرور، تکبر اتنا تھا کہ ان کو کوئی چیز نظر نہیں آتی تھی، صرف بغض اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دشمنی تھی۔ ابو سفیان سے بچ نکلنے کے بعد شام کی شاہراہ پہ جو قافلہ چلا رہا تھا وہ مکہ پہنچ گیا، اور بدر کے قریب یہ لوگ جا کے پہنچے۔ وہاں پہ ابو سفیان کی ایک آدمی سے ملاقات ہوئی جس کا نام تھا مجددی بن عمرو۔ اس سے لشکر مدینہ کے بارے میں ان سے پوچھا اور کہا کہ ان کے متعلق کیا جانتے ہو؟ تو اس نے کہا کہ میں نے بدر کے قریب 200 آدمیوں کو دیکھا جو اپنے لیے پانی کا انتظام کر رہے تھے، مشکیزیں بھر رہے تھے۔ تو ابو سفیان نے پوچھا تمہیں پتہ ہے کہ وہ کہاں سے آئے؟ اس نے کہا نہیں، میں نہیں جانتا۔ پھر ابو سفیان واپس پلٹا اور اس جگہ پہ گیا جہاں پہ وہ لوگ اپنا پانی بھر رہے تھے۔ دیکھیں عرب کی کتنے ذہین لوگ تھے، انہوں نے جانوروں کی مینگڑیاں اٹھائیں، اٹھا کے ان کو توڑا، دیکھا اس کے اندر کیا ہے۔ جب اس کے اندر کھجور کی گٹھلیاں ملی تو انہوں نے کہا یہ تو محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی ہیں، یہ تو مدینے والے ہیں، کیونکہ مدینے ہی میں کھجور کا چارہ جانوروں کو دیا جاتا ہے۔ انہوں نے اس لیے اس پھینگڑیوں کو توڑ کے دیکھا، اس میں سے کھجور کی گٹھلیاں نکلی، تو اس نے کہا خدا کی قسم یہ چارہ تو یثرب کا چارہ ہے۔ اس کے بعد وہ تیزی سے قافلے کی طرف پلٹا، اسے مغرب کی طرف موڑ کر ساحل کی طرف کر دیا اور بدر سے گزرنے والی شاہراہ کو بائیں جانب چھوڑ دیا، اس قافلے کو مدنی لشکر کے قبضے میں جانے سے بچا لیا، اور فوراً ہی مکی لشکر کو اپنے بچ نکلنے کی اطلاع دیتے ہوئے واپس جافا ایک مقام ہے جو مدینہ منورہ سے تقریباً مکہ معظمہ سے تقریباً 60 کلومیٹر، مدینہ سے اگر جائیں تو 60 کلومیٹر پہلے آتا ہے۔ جافا ایک مقام ہے، وہاں پہنچے اور ان کو پھر تسلی ہو گئی کہ اب میرے لیے کوئی خطرہ نہیں ہے۔ مکی لشکر کا ارادہ واپسی کا ہوا لیکن ان میں پھوٹ پڑ گئی۔ یہ پیغام سن کر کے مکی لشکر نے چاہا کہ واپس چلے جائیں، لیکن قریش کیونکہ وہ طاغوتی تھے، تکبر، غرور، فرعون تھے وہ لوگ، اور ان کا سردار عمر بن ہشام جس کو ابو جہل کے نام سے جانا جاتا ہے، نہایت غرور سے بولا خدا کی قسم ہم واپس نہیں جائیں گے جب تک ہم محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سبق نہ سکھا لیں، اور ہم بدر جا کر وہیں 3 روز قیام کریں گے، اسی دوران اونٹ ذبح کریں گے، لوگوں کو کھانا کھلائیں گے، شراب پئیں گے، لونڈیاں ہمارے لیے گانا اور رقص کریں گی، سارا عرب اور پورے علاقے میں ہماری دھوس بیٹھ جائے گی، پھر ہم واپس آئیں گے۔ اور اس طرح اس نے کہا ہمیشہ کے لیے ان پر ہماری ڈھاک بیٹھ جائے گی کہ بھئی یہ لوگ ایسے ہیں۔ ابو جہل کو کچھ لوگوں نے مشورہ دیا کہ ایسا مت کرو، جب بات ہی ختم ہوگی، ہمارا قافلہ پہنچ گیا ہے، ہمیں کیا ضرورت ہے پنگا لینے کی، واپس چلو۔ لیکن اس کا غرور، اس کا تکبر اتنا تھا، اس نے کہا نہیں۔ بنو زہرہ کے علاوہ بنو ہاشم نے بھی چاہا کہ واپس چلے جائیں، یہ بہت بڑے قبیلے تھے ان کے، قریشیوں کے۔ ابو جہل نے بڑی سختی کی اور کہا کہ جب تک ہم واپس نہ ہوں
یہ گروہ ہم سے الگ نہ ہونے پائے، کوئی بھی نہیں جائے گا جب تک ہم سب واپس نہ جائیں۔ غرض لشکر نے اپنا سفر جاری رکھا۔ بنو زہرہ کی واپسی، ان میں سے ایک قبیلہ ایسا تھا جس کو بنو زہرہ کہتے ہیں، اس نے کہا جی ہم تو نہیں جاتے، ہمیں کیا ضرورت ہے، جب کوئی معاملہ ہی نہیں ہے، کوئی جھگڑا ہی نہیں ہے، ہم کیوں جائیں۔ تو وہ لوگ واپس چلے گئے، وہ تقریباً 200 آدمی تھے، وہ لوگ سارے واپس چلے گئے۔ اسلامی لشکر کے لیے حالات کی نزاکت۔ ادھر مدینہ کے ذرائع نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو راستے کے حالات بتائے اور وادی زفران سے گزرتے ہوئے قافلہ اور لشکر دونوں کے متعلق اطلاعات فراہم کی۔ آپ نے ان اطلاعات کا گہرائی سے جائزہ لیا اور آپ کو یقین ہو گیا کہ وہ قافلہ کہاں ہے۔ جب یہ پورا سب معلوم ہو گیا تو آپ کو یقین ہو گیا کہ اب ٹکراؤ کا وقت آ گیا ہے، اور ایسا اقدام ناگزیر ہے جو شجاعت اور جرأت اور جسارت پر مبنی نہ ہو، کیونکہ یہ بات قطعی تھی کہ اگر مکی لشکر کو اس علاقے میں یوں چھوڑ دیا گیا تو وہ لوگ کبھی باز نہیں آئیں گے۔ ممکن ہے کہ وہ مدینہ میں اندر گھس کر مسلمانوں کو نقصان پہنچائیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات بخوبی جانتے تھے کہ اگر آج ان کے ساتھ ایک ایک ہاتھ نہ کیا گیا تو یہ تو مدینے تک پھر آ جائیں گے، ان کے جو ارادے ہیں اور بھی مضبوط ہو جائیں گے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر یہ تہیہ کر لیا کہ ہم ان سے مقابلہ کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ پھر ان سب باتوں کے علاوہ آخر میں یہ ضمانت بھی تھی کہ مکی لشکر مدینے کی طرف پیش قدمی نہیں کرے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ضمانت نہیں تھی، اس لیے آپ نے کہا کہ نہیں، ایسا نہ ہو کہ وہ مدینے پہ حملہ کر دیں، ہمیں چاہیے کہ ہم ہی ان سے بدر کے مقام پہ ان سے بات کرتے ہیں۔ حالات کی اس اچانک پرخطر تبدیلی کے پیش نظر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اعلیٰ فوجی مجلس شورا منعقد کی اور تمام حالات کا جائزہ لیا، کمانڈروں سے ملاقات کی، موقع محل کو دیکھا، سب جگہ کو دیکھا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب مقدس میں، ٹائم ہو گیا تو انشاءاللہ وقت ہو گیا ہے، اللہ کے فضل سے میں پوری تفصیل آپ کو بتا رہا ہوں، چھوٹی چھوٹی بات جو بھی ہے، سیدھا میں آپ کو میدان بدر میں لے کے نہیں گیا، آپ کو ایک ایک چیز بتا رہا ہوں کہ عالم مسلمانوں کے جو ماضی کے حالات ہیں، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گزری، تمام لوگوں کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی مشکل زندگی گزاری ہے۔ ایک طرف تو وہ اللہ کے محبوب اور ان سے کوئی بزرگ عزت والا کوئی نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان سے کتنے تکلیفیں اور کتنے پرخطر راستوں سے ان کو گزارا، آپ یہ سنیں گے اور دیکھیں گے۔ پھر دیکھیے گا کہ بدر کے میدان میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب سے کیا مانگا اور رب نے کیا دیا، کیا ہوا۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اگلے جمعہ یہ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔